الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. 5ویں پارے کی اس آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. آپس میں بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے. یعنی اس آیت مبارکہ سے معاملات کی صفائی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے معاملات بالکل صاف رکھو. دین کا جو 3/4 حصہ ہے نا، 3/4 حصہ دین کا، وہ معاملات اور معاشرت کے اوپر مشتمل ہے. 1/4 صرف ایسا ہے کہ جس میں نماز کا ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یعنی عبادات. 1/4 بلکہ، اور 3/4 حصہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے. جس کا تعلق یعنی آپس میں رہن سہن کی زندگی کیسی ہو، میاں بیوی کے درمیان گھر کی زندگی کیسی ہو، لین دین کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. 3/4 دین کا حصہ اس پر مشتمل ہے. اندازہ لگائیے، ہمارے ہاں دینی مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کے نام سے. ہدایہ بڑی مشہور و معروف کتاب سمجھی جاتی ہے مدارس دینیہ کے اندر، اور اس کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سالوں کے اندر 4 جلدیں اس کی 3 سالوں کے اندر 4 جلدیں ختم کروائی جاتی ہیں. جو پہلی جلد ہے نا، پہلی جلد، اس کے اندر نماز کے مسائل ہوتے ہیں، روزے کے مسائل ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے، حج تک کے مسائل ہوتے ہیں. بس باقی جو 3 جلدیں ہیں، اس 3 جلدوں کے اندر معاملات کے مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، بقیہ 3 جلدوں کے اندر. تو اس سے دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کتنے زیادہ مسائل ہیں معاملات کے. اور جبکہ 1/4 حصہ جو ہے اس کا تعلق عبادات سے ہے. اور معاملات کا جو تعلق ہے نا، یہ بڑا نازک ہوتا ہے. ایک شخص ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھے اس نے زندگی میں، زکوٰۃ نہیں دی ہے، یا اسی طریقے سے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے، تو اس کی تلافی کی کچھ گنجائش ہے. یعنی اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ وہ نمازیں جو نہیں پڑھی ہیں ان کی قضا کر لے، توبہ کر لے، توبہ بھی کرے اور ان کی قضا بھی شروع کر دے. جو روزے اس نے نہیں پڑھے، نہیں رکھے بلوغت کے بعد سے اب تک، ان کی تلافی کرے اور توبہ استغفار کرے. تو ان کی تلافی کی ممکنہ کوششیں ہیں، یعنی ان کی تلافی کی راستے موجود ہیں. لیکن جو معاملات ہیں نا، معاملات، ان کا تعلق بڑا نازک ہوتا ہے. یعنی اس میں تلافی نہیں بڑی مشکل سے ہوتی ہے. بعض مرتبہ تو ناممکن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نے کسی کا حق دبا لیا، کسی کو کسی کے پیسے دینے تھے، لیکن آپ نے ناجائز طور پر کھا لیے، ناجائز طور پر قبضہ کر لیا، تو اس کی تلافی کیسے کریں گے؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے بسا اوقات. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملات کے جو مسائل ہیں نا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں نمازی بھی بہت ملیں گے آپ کو، نوافل پڑھنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے،
اور دین کے راستوں کے اندر چلنے والے نکلنے والے بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن معاملات درست ہیں یا نہیں ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو بہت کمی نظر آئے گی۔ معاملات کے اندر دیکھیں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ مثلاً ایک شخص دنیا سے چلا جائے، جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی میراث کی تقسیم کی جائے۔ اس کی جو جائیداد ہے، اس نے جو بھی چیز چھوڑ کے گیا ہے دنیا سے اپنی ملکیت میں، ایک سوئی سے لے کر پلاٹ تک کی چیز، جو بھی چیزیں ہیں اس کی ملکیت میں تھی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ورثاء کے درمیان جتنا جلدی ہو سکے اس کی تقسیم کی جائے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میراث کی تقسیم کرتے ہیں، یا اگر کرتے بھی ہیں تو صحیح طور پر نہیں کرتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بہنیں ہیں ان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے باپ کی زندگی کے اندر کاروبار میں ہاتھ بٹایا اور آج اس مقام تک کاروبار پہنچا، لہٰذا اس میں ہمارا ہی حصہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باپ تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب بیٹے نے قبضہ اس کے اوپر کر لیا اور مکان بنا لیے، پراپرٹی بنا لی، جائیدادیں بنا لی، اور بہنوں کو حصہ دیا ہی نہیں ہے۔ بہنوں کو حصہ دیا نہیں، اس سے کرائے بھی آ رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچے بھی کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں، بھر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ تو ناجائز اور حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو اپنا نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، اسے روزوں میں بھی جا رہا ہوں، ادھر ادھر بھی جا رہا ہوں، سارے کام ہو رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، ہر سال حج پہ بھی جا رہے ہیں، اور کن پیسوں سے؟ انہی پیسوں سے کہ جس میں بہنوں کا بھی حصہ تھا، والد صاحب کی بیٹیوں کا بھی اس کے اندر حصہ تھا، لیکن وہ دبا کے بیٹھے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اور یہ جو حرام مال ہوتا ہے نا، حرام مال، اس کی نحوست بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ جو معاملات اگر صاف نہ ہونا آدمی کے، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے نوافل پڑھتا رہے، جتنے ذکر اذکار کرتا رہے، اگر معاملات صاف نہیں ہوں گے نا تو ان عبادات کا نور اس کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس عبادات کا ایک نور ہوا کرتا ہے، نماز کا ایک نور ہے، ذکر اذکار کا ایک نور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی نور کی ایک شکل ہے۔ اب ایسا آدمی سارے کام کر رہا ہے، نوافل بھی پڑھے جا رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر پیدا ہی نہیں ہو رہا کہ بھائی میں نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ جو بہنوں کا حصہ میں دبا کے بیٹھ گیا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اور پھر ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، بڑے لمبے سفر طے کر کے وہ آتا ہے، اشعث اغبر، غبار آلود ہے، پراگندہ ہے، میلا کچیلا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، یعنی دعائیں مانگ رہا ہے اللہ سے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اس کا کھانا جو ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے، فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کہاں قبول کی جائے گی؟ ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھا، کتابوں کے اندر دیکھا کہ معاملات کی صفائی کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مشہور شخصیت ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کے کوئی خلیفہ آئے، مرید ہیں، وہ ان کی خدمت میں تشریف لائے اپنے بیٹے کو لے کر، چھوٹا سا بیٹا تھا ان کا، تقریباً 13 سال کی عمر کا۔ تو ملاقات کی حضرت سے اور پوچھا، حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کس پر آئے؟ ریل گاڑی پر آئے ہیں، وہاں سفر ریل گاڑیوں کے ذریعے سے ہوا کرتے تھے تو اس زمانے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ ریل گاڑی پر آئے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا ٹکٹ کتنا دیا ہے؟ یہ جو بچہ ہے نا اس کا بھی ٹکٹ ہوتا ہے، تو اس کا ٹکٹ آپ نے آدھا دیا ہے یا پورا دیا ہے؟ یعنی 13 سال کا بچہ ہے اور 12 سال سے اوپر اگر ہو جائے تو پھر پورا ٹکٹ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کا آدھا ٹکٹ دیا ہے، کیونکہ ہے تو یہ 13 سال کا لیکن لگ رہا کتنے سال کا ہے، یہ شکل سے 12 سال کا لگتا ہے، یہ ہے تو
13 سال کا، لیکن لگتا جو ہے وہ کیا ہے 12 سال کا ہے، تو میں نے اس کا آدھا ٹکٹ دیا ہے۔ تو حضرت رحمہ اللہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم نے تو ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تمہاری تو اصلاح ہوئی نہیں ہے۔ ان سے خلافت بھی فوراً لے لی اور یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ دیکھو یہ تو غلط ہے، یہ تو چوری ہے، یہ تو غصب ہے، یہ تو کیا ہے ناحق حق تلفی ہے اس محکمے کے ساتھ، یہ تو ناجائز ہے۔ تو جتنا ٹکٹ بنتا تھا کہ پورا ہی دینا چاہیے تھا، یہ جو آدھا ٹکٹ دے کر آدھے پیسے بچا لیے، یہ ناجائز کام کیا ہے، یہ چوری کا معاملہ ہے۔ تو معاملات کا کس قدر اہتمام ہوا کرتا تھا کہ معاملات بالکل صاف ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا تعاشروا کالاخوان اور تعاملوا بالاقارب اجانب، یعنی کہ رہو تو بھائیوں کی طرح، آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کی جب بات آئے تو کل اجانب اجنبیوں کی طرح رہو۔ اب معاملات کی باری آئے تو اجنبیوں کی طرح رہو۔ ایک گھر کے اندر 10 بھائی رہ رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سارے بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن معاملات کی صفائی ضروری ہے۔ معاملات صاف ہونے چاہیے کہ بھائی کس کی ملکیت میں کتنی چیز ہے، کون کس کا کتنا مالک ہے۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے اکثر کہ باپ کے ساتھ مل کر کاروبار چلاتے ہیں بیٹے، ایک شخص سے اس کے بیٹے ہیں 4-5، سب مل کر کاروبار چلا رہے ہیں بھائی، اور اب ہوتا یہ ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ اب پہلے تو سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے اکٹھے، جب تک باپ کا سایہ تھا تو ہنسی خوشی رہ رہے تھے اور اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی، حالانکہ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی دیکھتے تو صحیح، سوچتے تو صحیح کہ میں جو کام کر رہا ہوں باپ کے ساتھ کس حیثیت سے کام کر رہا ہوں، کیا میں بطور ملازم کے کام کر رہا ہوں یا میں بطور اس طرح یعنی ویسے ہی کام کر رہا ہوں، یعنی کہ بطور تبرع کے ایک احسان کے طور پہ کام کر رہا ہوں، یا میرا کام شراکت داری کے طور پر ہے کہ مجھے اس کا نفع ملے گا، پروفٹ ملے گا، شرکت کے طور پر ہے۔ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ بیٹا بھی سب 4-5 بیٹے ہیں، باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، سالوں گزر گئے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا، اب دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ دن تو صحیح رہا معاملہ، لیکن کچھ دنوں بعد لڑائیاں شروع ہو گئی، بھائیوں کے درمیان رنجشیں شروع ہو گئی، نفرتیں شروع ہو گئی۔ جب نفرتیں شروع ہوئی تو اب ایک بھائی تو کہتا ہے کہ بھائی ہم الگ ہو رہے ہیں، ہم کیا ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں ہم تو۔ اب الگ ہو رہے ہیں تو بھائی کس طرح الگ ہوئے؟ ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی میرے کاروبار کے اندر زیادہ محنت کی ہے تو میرا اس میں زیادہ حصہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، میرا اتنا حصہ ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے اتنا کام کیا تو مجھے یہ ملنا چاہیے، میرا اتنا حصہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے تھے یہ کس حیثیت سے کام کر رہے تھے بھائی۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس دارالافتاء کے اندر کہ اب کیا کیا جائے۔ اب مفتی صاحب پریشان ہیں کہ وہ کیسے بتائیں ان کو، وہ کیسے سمجھائے کہ معاملہ اتنا الجھ چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو کہ بھائی آپ جو کام کر رہے تھے کس حیثیت سے کام کر رہے تھے، بطور ملازم کے کر رہے تھے، بطور شرکت کے کر رہے تھے، یا بطور ویسے احسان کے طور پہ کر رہے تھے۔ یہ پوچھا جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم تو ایسے ہی بس کر رہے تھے کام سب مل کے۔ اب اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس مسئلے کا حل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مفتی بیچارہ کیا کرے گا جب تک اس کو صورتحال صحیح طور پر نہیں بیان کی جائے گی، اس کے سامنے صحیح طور پر واضح نہیں ہو پائے گا مسئلہ، تو وہ کیسے بتائے گا کہ اس گھر کے اندر، اس جگہ کے اندر کس بھائی کا کتنا حصہ ہے۔ تو اسی لیے ابھی سے کوشش کریں زندگی کے اندر ہی کہ جو بھی مل بانٹ کر کام کر رہے ہیں گھر کے اندر، یہاں تک کہ ایک فیملیاں نہیں بلکہ 2-2 3-3 فیملیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، باپ بھی کر رہا ہے، چاچا بھی کر رہا ہے، اس کے بچے بھی کر رہے ہیں، چچا کے بیٹے بھی کر رہے ہیں، سب رہ رہے ہیں ایک بڑے گھر کے اندر، سب مل کے کیا ہے کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی سے زندگی کے اندر ضرورت ہے اس بات کی کہ حیثیت کو واضح کریں کہ بھئی یہ جو کام کر رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، کاروبار ہے کس کی ملکیت، کاروبار کا مالک ہے کون، اور بیٹے کام کر رہے ہیں
شرکت کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا پھر ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں تاکہ کل کو آپ دنیا سے چلے جائیں تو ہر ایک کو اس کا شرعی حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ صحیح طور پر مل جائے اور پھر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں بھائیوں کے اندر، یہاں تک کہ ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض واقعات کے اندر تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نوبت تک آ جاتی ہے، اتنے سخت اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شریعت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ دیکھو اپنے معاملات کو صاف کرو، شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات صاف ہونے چاہیے۔ گھر کے اندر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا شوہر مالک ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کی بیوی مالک ہے، گھر کے اندر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا مالک باپ ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کا مالک بیٹا ہے۔ بیٹے کو بغیر باپ کی اجازت سے کوئی چیز استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، چھپ چھپ کے باپ کی اجازت سے پیسے، بغیر اجازت کے پیسے لے لیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بغیر اجازت کسی دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی سامنے والے کو برا نہیں لگے گا، وہ راضی ہے، خوش ہوگا، اسے برا نہیں لگے گا، پھر تو گنجائش ہے، لیکن بغیر اجازت کے کسی کی بھی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوا کرتا، بلکہ اجازت لینی پڑتی ہے، یا تو صراحتاً اجازت ہو یا پھر دلالتاً اجازت ہو کہ اسے بتا دیا جائے کہ یا اس کی طرف سے اجازت ہو جائے کہ بھئی تم لے لیا کرو، تم کیا ہے جو تمہیں ضرورت پڑے تم لے لیا کرو، یہ اجازت ہو گئی دلالتاً۔ یا صراحتاً اجازت لے لیں کہ بھائی میں یہ چیز لینا چاہ رہا ہوں کہ لوں یا نہیں لوں، تو معاملات بالکل صاف اور کلیئر ہونے چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ معاملات ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں بازاروں میں تو ایک طرف الگ معاملات چل ہی رہے ہیں، وہ تو رشوت ہے، حرام خوری ہے، کرپشن ہے، دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ تو الگ کہانی ہے، یہ بھی معاملات کے اندر آتا ہے، یعنی یہ بھی کیا ہے کرنا ناجائز ہے۔ لیکن خود گھر کے اندر رہتے ہوئے معاملات صاف ہی نہیں ہوتے، ہمارے معاملات صاف ہی نہیں رہتے، کلیئر ہی نہیں ہوتی چیزیں، تو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات بڑا نازک معاملہ ہے، میں نے کہا کہ دنیا سے چلا گیا، آپ نے اس کا حق مار دیا، تو اس کی تلافی کیسے کریں گے آپ؟ اس کی تلافی کیسے کی جائے گی؟ اسی طریقے سے آج کل ایک اور وبا بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگوں کو دھوکے بازی کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے اندر مختلف قسم کی نئی ویب سائٹس، نئی ایپس آ رہی ہیں کہ گھر بیٹھے اتنے لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، اور ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرا لو اور پھر تمہیں مہینے میں 30,000 جمع کراؤ گے تو 60,000 تمہیں پروفٹ ملے گا۔ بہت سی ٹائمز کمپنی ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ جیسی کمپنیاں ہیں، گولڈن مائن انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، یہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ جن کے ساتھ معاملات کرنا جائز نہیں ہے، اور پتہ نہیں کتنے سوالات آتے ہیں نا ہمارے پاس، تو نئی کمپنیاں، نئے ایپس، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا مہنگائی سے اور دیگر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اس حوالے سے معاشی حوالے سے بڑے پریشان ہیں، تو ایسے لوگ غلط طریقوں کے ذریعے سے کہ اپنا بھی فائدہ ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی حرام کے ذریعے سے ان کا فائدہ کروایا جائے۔ اب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یار 30,000 دے رہے ہیں، مہینے کے 60,000 مل رہا ہے، 30,000 دے رہے ہیں، 60,000 جو ہے ہر مہینے پروفٹ مل رہا ہے۔ حیران کن بات ہے یا نہیں؟ کون آپ کو اتنا پروفٹ دے رہا ہے؟ آپ 30,000 لگا رہے ہیں، آپ کو 60,000 پروفٹ مل رہا ہے، اتنا پروفٹ کون دے رہا ہے بھائی؟ اتنا پروفٹ کون سا کاروبار ہو رہا ہے اندر؟ اور کاروبار کیسا ہو رہا ہے؟ ناجائز ہو رہا ہے، جائز ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو مسلمان کا کام صرف یہ نہیں کہ دنیا میں اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ کمائیں، بلکہ حلال اور حرام کی فکر ضروری ہے۔ تھوڑا کھا لے آدمی، کم کما لے، لیکن حلال طریقے سے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، آج ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں حرام کھانے کی عادت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ کاروبار کے اندر معاملات صاف نہیں ہیں، حرام کمائیاں ہیں، سودی بینکوں کے اندر کاروبار ہیں، انشورنس کمپنیوں کے اندر معاملات ہیں، اور پھر اس طرح کی نئی جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔
تو یاد رکھیے ان سے متاثر ہونے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو گھر بیٹھے کیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے لاکھوں کما رہا ہے، گھر بیٹھے اس کو بڑی ٹیکنالوجی اور بڑے جو ہے کیا نام ہے اس کو آتے ہیں کام، وہ 4-5 لاکھ کما رہا ہے گھر بیٹھے۔ تو بھائی 4-5 لاکھ کما رہا ہے تو وہ کام کیا کر رہا ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا ہم مسلمان ہیں۔ وہ تو کافروں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ جیسے آتا ہے کرتے جاؤ، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بھائی 4-5 لاکھ کما رہا ہے تو وہ کیسے کما رہا ہے گھر بیٹھے، وہ کس کمپنی کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہے، وہاں کیا معاملات ہیں، ننگی تصویروں کے ذریعے سے کما رہا ہے، کس طریقے سے کما رہا ہے، کیا معاملات ہیں اندر کے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ایسی ایسی کمپنیاں ہیں، ایسے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں دیکھنے میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس پیسے دے دو اور پروفٹ لے لو، اندر کیا کام ہو رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی ہم تو معاملات کرتے ہیں نا، جب کسی کے ساتھ آمنے سامنے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے، کہ اندر کیا کام ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس پروفٹ لے لو، اتنے پیسے دے دو۔ تو یاد رکھیے معاملات کو صاف رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔